معزز حضرات گرامی، اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ہم کافی بات کر چکے ہیں عبدالرؤف صاحب کی، آج کے میزبان کی. تو میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب عبدالرؤف ڈینی صاحب چترسل والا صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان خصوصی شبیر ہارون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حنیف موٹلانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، سلیم رومی، رفیق ہنگورا، امین چامڑیا، عمران ویواریا، اور رفیق ہنگورا صاحب تو میری اپنی جماعت کے بھی ہیں، ان کو اسپیشل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جماعت کے صدر، جنرل سیکرٹریز ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی کی، اور نو منتخب جتنی ہماری ٹیم ہے فیڈریشن کی، اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کا بہت دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام ٹیم جو اس وقت منتخب ہوئی ہے اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے امید کرتا ہوں، اور مجھے یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ شبیر ہارون کے اندر وہ انرجی مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی اپنا میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے پورے کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ بھونچال لے آئے ہیں. اور جہاں میں دیکھتا ہوں اور جہاں میں سنتا ہوں کہ وہ ہر جماعت کو وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کی اسٹرینتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ویکنیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ویژنری لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ جب تک اس کو یہ نہیں پتہ کہ کس سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. میں نے اکثر حنیف موٹلانی صاحب کو بھی سنا ہے کہ آپ آئیں، آپ 1 مہینے میں 1 دفعہ آئیں، 1 سال میں 2 دفعہ آئیں، تو آپ یہاں پر ورکنگ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنے معاملات ہیں اور مسائل ہیں اور کتنی لوگوں کی پریشانیاں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ورکنگ شروع کی ہے وہ گراس روٹ لیول سے تو ہے، مگر اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے جب یہ ان کے پاس یہ ساری سینسز ہوں گی، رپورٹس ہوں گی کہ کس کمیونٹی کے اندر کیا لیک کر رہا ہے، کہاں ایجوکیشنس کے پرابلم ہیں، کہاں ہیلتھ کے پرابلم ہیں، کہاں ریہیبلیٹیشن کے پرابلمز ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس کے لیے صحیح وہ کر سکیں گے کہ کس طرح ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے، کیا ہمارا ویژن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح جو ہے ہماری کمیونٹی آگے بھی ترقی کرے گی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک معاشی بحران بھی ہے اور ہر طرف جو ہے پریشانی کا ایک عالم ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے وہ لوگ جو پاورٹی لیول کے نیچے یا اس کے اوپر تھے مگر وہ بھی نیچے آ گئے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایز اے کمیونٹی، ایز اے فیڈریشن ہم سب مل کے کام کریں گے. اور میں شبیر ہارون صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور آپ کے پاس ٹیم جو ہے وہ بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اور تجربے کار ہے، اور بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے ان کا، اور اپنی اپنی جماعتوں کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. تو اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف باکس آئیڈیاز لے کر آئیں. دیکھیں، ٹریڈیشنل کام تو بہت 50-70 سال سے کر ہی رہی ہے فیڈریشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ضروری تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کے اندر ایسے انپٹس ڈالنے پڑیں گے جس سے اس کی سپیڈ تیز ہو، یعنی ترقی ہماری تیز ہو، اور ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آسانی ہو کہ کس سیکٹر میں کام کرنا ہے. اور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ اس میں ہمیں اور تمام فیڈریشن کو اور تمام جماعتوں کو اپنی مینیجنگ کمیٹیز میں ینگسٹرز کو لانا پڑے گا، یوتھ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک کوٹا مختص کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر آج پوٹینشل ہے، ان کے اندر ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان کے جینس میں یہ چیزیں موجود ہیں. مگر اگر ہم ان کو انگیج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپیڈ تیز ہو جائے گی. اور بچوں کو انگیج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرانے ٹریڈیشنل طریقے نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کے لیے انگیجمنٹ پروگرامز کچھ اور ہوں گے. ان کے مطابق اگر ہم ان کو رسپیکٹ اینڈ ریگارڈز کے ساتھ لائیں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے اور وہ سرو کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ جب وہ اپنے بزنس کو اتنا اچھا کر سکتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیز تر ترقی کے لیے آئی ٹی کی بھی مدد لینے کی ضرورت ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آج دور ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اس کے اندر اسکلز اور ایجوکیشن دیں اور ان کی ایجوکیشن سے فائدہ بھی اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھے جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی آج اس طرح کام کر سکتی ہیں کہ گھر بیٹھ کے بھی 50,000 اور 60,000 بلکہ لاکھ روپے سے زیادہ بھی کما سکتی ہیں. صرف ہمیں ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے اور بہت شارٹ کورسز کرا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے باہر میمنز ہیں اور جن سے ہمارے بھی کچھ رابطے ہیں اور باقی آپ لوگ ہم اس سے زیادہ ٹریول کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو بھی بتائیں تو وہاں سے بھی وہ آپ کو ایسی اپارچونیٹیز دیں گے کہ جس سے آپ یہاں بیٹھ کر ان کے لیے کام کریں اور آپ ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں. آج $1,000 کی قیمت 2.25 لاکھ روپے ہے. تو میں سمجھتا ہوں $1,000 $500 آج کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے لیے ہم وہ کام کر جائیں گے کہ اپلفٹ کر جائیں گے کمیونٹی کو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس میں اگر آپ ہماری بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اے پی ایم ایف کا جو امیج بلڈنگ ہے، اس کا امیج بلڈنگ پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جتنا اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہے اس اکانومی کے اندر پلس اس ملک کی خدمت کے لیے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیلاب ہو یا کوئی بھی ایسی آفت ہو، کووڈ جیسے ہوا، تو انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لوگوں نے اس کے اندر فنڈ کیا، ڈونیٹ کیا. اور نہ صرف کمیونٹی کے لیے بلکہ آؤٹ آف کمیونٹی، یعنی اگر ہمارے لوگ سندھ میں بھی گئے، بلوچستان میں بھی گئے، پنجاب میں بھی گئے، اس حالیہ بارشوں کے زمانے میں بھی، تو جس طرح ہمیں صرف یہ بول کے تو ہمیں خوش کر دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی قوم ہے، بہت جنرس قوم ہے، بہت ڈونیشن دیتی ہے، مگر جو ہمیں رسپیکٹس اینڈ ریگارڈز ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایز اے فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے سنا بھی تھا شبیر بھائی سے کہ وہ ایجوکیشن پہ بہت کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی قوم کی تقدیر کو بدلنا ہے تو ایجوکیشن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے کام ہو جائے گا، کچھ ہیلپ کر کے کام ہو جائے گا، تو وقتی تو ہو سکتا ہے مگر اس سے کوئی آپ کی نسل نہیں بنے گی، آپ کی کوئی ترقی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بھی ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو کم سرو کریں بلکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بھی سرو کریں. میں شبیر بھائی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بچے کو بھی بھیجیں گے اس کالج کے اندر ہم 50% تک اس کو جو ہے ریبیٹ بھی دیں گے، اسکالرشپ بھی دیں گے. اور حنیف بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نیڈی بچہ ہے تو ہم 100% بھی ویو کر دیں گے ان کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی اوپر آئے اور کمیونٹی کو اوپر لانے کا صرف واحد میری سمجھ میں یہی راستہ ہے کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کر دیں. جب اس کے پاس ایجوکیشن آ جائے گی تو وہ اس کو اپنی پہچان بھی آ جائے گی، اس کو دین بھی اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ساری جماعتوں کے صدر، جنرل سیکرٹریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری جماعتوں کے، ہمارے فیڈریشن کے اسکولز بھی ہیں. اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے کیمپس کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی فنکشن کرنا ہو، چاہے ان کو کوئی سپورٹ سے ریلیٹڈ کرنا ہو، چاہے وہ لائبریری لیب یوز کرنی ہو، تو ہم فری آف کاسٹ آپ کو دیں گے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے یہ دیے سے دیا جلتا ہے. اور جس طرح میں آپ لوگوں کی بچوں کی نالج میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ میمن کمیونٹی نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اگر کوئی کام کیا تھا تو ایجوکیشن پہ کیا تھا. آج یہاں پر بامبے میمن جماعت والے بیٹھے ہیں
اور میں خود ٹاڈلر اسکول سے پڑھا ہوا ہوں اور میں نے اپنی میٹرک بھی جو ہے بی ایم بی سے کیا. تو یہ وہ ویژن تھا جو چھاپرا صاحب کا تھا, اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے جو بات کر رہا ہوں تو میں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں بامبے میمن جماعت کو. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بامبے میمن جماعت کا بہت بڑا احسان ہے میمن کمیونٹی پہ. یہ اسکولز بنا کر ہم سب فرے روڈ پہ زیادہ تر رہتے تھے, اور میرے کئی دوست وہاں سے پڑھنے کے بعد آج امریکہ میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اور بہت اچھی اچھی پوسٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے اس وقت سوچا تھا اور ایک پودا لگایا تھا تو آج وہ پھل دے رہا ہے. تو انشاءاللہ سب کو مل کے آج اس قوم کو اوپر اٹھانا ہے اور اپنے اپنے پارٹ کو پلے کرنا ہے. اگر ہم سب مل کے اس پارٹ کو پلے کریں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس بھنور سے بھی نکل جائے گا اور قوموں کی برادری میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم اس مقام پہ ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے بہت ایگزیجریٹڈ بہت زیادہ تعریفیں کر دیں, میں اس قابل بھی نہیں ہوں, نہ اتنی ہماری قربانیاں ہیں. یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو ہے اس مقام پہ ہیں, ورنہ ہم بھی بہت ہی میں نے جو اپنی ایجوکیشن ٹاڈلر سے لی ہے. اور بس یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اللہ کا کرم, دوسرا سب سے زیادہ میرے والدین کی دعائیں. میرے والد ابھی بھی حیات ہیں, ہر وقت وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب کچھ اور یہ ہماری فیملی کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ سب ان کے مرہون منت ہے. اور تیسری سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹیم ورک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کالج ہے یہ اس کے اندر بھی جو ہے اس کی سکسیس اور اس کی اتنی زیادہ جو پذیرائی اس وقت مل رہی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی ٹیم ملی ہوئی ہے, اور یہ ٹیم کا ہی کنٹریبیوشن ہے. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی جگہ پر انڈیویجولس کا, اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو وہ کبھی بھی ایک سسٹینیبل ترقی نہیں ہوگی, ہمیشہ نہیں رہے گی. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ٹیم بلڈ کریں اور سسٹم بلڈ کریں. اگر آپ نے سسٹم کو بلڈ کر لیا تو آپ کی اسکائز دی لمٹ ہے. آج بھی اگر میں بتاؤں تو ڈینی ٹیکنالوجیز کے پورے پاکستان میں دفاتر ہیں. میرے اتنے بھائی نہیں ہیں, مگر کیونکہ ٹیم ہے اور سسٹم ہے تو سسٹم ول رن دی بزنس. اگر کل کوئی اس جگہ پر نہیں ہے تو جو بھی آئے گا اس سسٹم کے تحت اس کو آگے لے کے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی اگر ہم سسٹم بیس کر دیں, پرسنالٹی بیس سے ہٹا کر, پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر اگر ہم سسٹم کو ڈیولپ کر کے دے دیں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر فیڈریشن کیا کر رہی ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس نے کتنا پیسہ کس اکاؤنٹ میں خرچ کیا, کس نے بھیجا تھا اور کہاں خرچ ہوا. اگر جتنی ہم ٹرانسپیرنسیز دکھا دیں گے, نہ صرف آپ کی کمیونٹی دے گی بلکہ انٹرنیشنل ڈونرز بھی آپ کو پیسے دیں گے. آج اگر ہم آغا خان رورل ڈیولپمنٹ پروگرام اور یہ جتنے ایجوکیشن پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہیں, سارا آغا خان کا فنڈ نہیں ہوتا. یہ دنیا کے جتنے ڈونر ایجنسیز ہیں وہ ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں, اب اس دفعہ ہم کووڈ میں گئے تھے ہنزا وغیرہ, تو انہوں نے پورے علاقوں کو تبدیل کر دیا ہے. 99% پاکستان میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایجوکیشن موجود ہے, 99% لوگوں کو جو ہیلتھ موجود ہے, 99% لوگ جو ہے وہاں پر ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو ایک فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے چھوٹی کمیونٹی ہے پاکستان میں, مگر جب وہ کر سکتی ہے تو ہمیں صرف سسٹمز کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت زیادہ باتیں ہو گئیں اور ٹھنڈ بھی بہت ہے اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, جزاک اللہ. دا میمن ٹی وی زندہ باد.